قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قرآن کریم نے فرقان حمید میں ایک فلسفہ بیان کیا انسان کا. بائی نیچر، بائی تخلیق کے اعتبار سے ہر بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عنصر رکھا ہے، وہ ہے انس اور محبت. یعنی انسان کا جو لفظ ہے، یہ انسان کا لفظ اناسا سے نکلا ہے اور اناسا انس سے نکلا ہے، اور انس کہتے ہیں جسے محبت ہو، وہ انسان ہے. ہمارے مادے میں، ہماری تخلیق میں، میرے وجود میں لازم جز ہے انسیت. آسان لفظوں میں کہیں تو محبت لازمی جز ہے. اچھا، اس محبت کے بغیر میں انسان نہیں بن سکتا. مجھے محبت لازمی کرنی ہے تب میں انسان بنوں. اچھا، وہ محبت میں نے سب سے پہلے کرنی ہے اللہ سے. آج ماشاءاللہ اس محفل میں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنی عقیدت و محبت کے ساتھ حج صاحب جس انداز میں، جس کنڈیشن کے اندر یہ محفل کر رہے ہیں، اللہ پاک یہ بہانے سلامت رکھے اور اللہ پاک اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ہم یہاں آتے ہیں کچھ نظم کی صورت میں سننے اور کچھ نثر کی صورت میں سننے کے لیے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کسی محفل میں جائیں تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی میسج ضرور لے کر آئیں. کہ میں آج اس محفل میں گیا تو اس محفل سے میں نے میسج کیا لیا، اپنے لیے کیا ایک قانون اور اصول اپنے لیے میں نے لیا، اور یہ کام مرتے دم تک کرتے رہے. اور بالخصوص محفل میلاد یہ تو ہوتی ہی سبق لینے کے لیے، کیونکہ ہم ہیں پورے جاہل جٹ لوگ ہیں، ہمیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں. یعنی میں جب مختلف کلام وغیرہ چل رہے تھے تو بڑی زبردست ایک گفتگو ہے، موضوع ہے محبت، اور اس محبت پر جو گفتگو ہے نا، اگر وہ میں کروں یا ہم تھوڑی سی وہ گفتگو کروں گا، ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ایک کٹی ہوئی پتنگ ہے. محبت کے اصول بھی نہیں آتے، محبت کرنا بھی نہیں آتی، محبت کی کیسے جاتی ہے اور محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کے قانون کیا ہیں، ہمیں نہیں آتے. ابھی جتنے بھی کلام پڑھے گئے نا، آپ نے مختلف کلام سنے، میجورٹی ان میں وہ تھے کہ جو نعتیں نہیں تھیں، وہ استغاثے تھے، التجا تھی، آرزو تھی، التماس تھی. نعت شاید ایک آدھی ہوئی. اچھا، ہماری کیفیت جو ہے نا استغاثوں پہ ہمارا، کیونکہ ہم خود اپنے طور پر حالات کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، یعنی حالات سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ. خاندانوں کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، پیسے کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، خود بہت ساری چیزوں کے اندر ہم بندھے ہوئے لوگ ہیں. یعنی ہم تھوڑا سا آج کے دور میں تھوڑا سا جائزہ لینا، ہم ایک بند گلی میں ہیں، ہمیں سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا جائیں کدھر، پر ٹھیک ہے ایک آسرا ہے، بس چل رہی ہے زندگی، بس گزار رہے ہیں، بس جو دن ہمارا گزر جائے بس ٹھیک ہے وہی دن اچھا ہے. ہماری کیفیت یہ. اور اس کے بعد پھر ہمیں جب استغاثے سننے کو ملتے ہیں نا
جس میں التجا ہو، جس میں رونا ہو، جس کے اندر آرزو ہو، جس کے اندر یہ ہو کہ میں مر گیا، میں یوں ہو گیا، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یہ ہو گیا، وہ ہمیں زیادہ دل کو ٹچ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استغاثے۔ اچھا استغاثوں کو آپ ہٹا دو، نعت لے آؤ۔ اچھا نعت کی پھر آگے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک نعت کی قسم وہ ہے کہ جس میں مدینہ شہر کی باتیں ہوتی ہیں، مدینہ طیبہ کی باتیں ہوں گی، مدینہ جانے کی باتیں ہوں گی، مدینہ جاتے ہوئے جو سواری ہوتی ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں، مدینہ طیبہ کی فضا کی باتیں ہوتی ہیں، مدینہ طیبہ کی ہوا، اس کی پاکیزگی، اس شہر کا جو تقدس ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ بھی نعت نہیں ہے، نعت کا تعلق ہے ذات رسول سے، نبی علیہ السلام کی ذات سے نعت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خود اصل میں درد مند ہیں، ہم درد سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا ہم کو وہ درد والے جو استغاثے ہیں وہی ہمیں اچھے لگتے ہیں، دل کو ٹچ کرتے ہیں۔ ورنہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ نعت ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب یہ ایک لیول ہوتا ہے نا، اچھا یہ لیول سمجھ میں تب آئے گا جب ہمیں کلام کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا ابتداءً یہ تھوڑا سا ہم سمجھیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، محبت ہمارے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے، میں نے محبت کرنی ہے، محبت کے بغیر میں انسان نہیں ہوں، کیونکہ انسان بنتا ہی ان سے ہے اور ان سے محبت۔ اب میں اور آپ آج اس مجلس میں ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اب دیکھنا یہ ہے ہمیں حضور سے محبت ہے کتنی، ہے بھی کہ ابھی تک ہم سفر میں ہیں، اس منزل محبت میں یا اس شہر محبت میں ابھی تک ہم داخل نہیں ہوئے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ ماتم کا نام ہی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ جب ہمیں نعتوں میں رونا آتا ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود دکھی ہوتے ہیں، ہم خود دکھی ہوتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، کسی نے دل دکھا دیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسا آ گیا، تو کوئی ایسا کلام سن لیا بیماری والا، شفا والا، استغاثے والا، ہمیں رونا آ جائے گا۔ اچھا وہ تو ہم اپنے دردوں پر، اپنے دکھوں پر ہم روتے ہیں، انداز ہوتا ہے وہ استغاثے کا۔ نعت ایک الگ چیز ہے، دیگر اصل ہمیں حکم استغاثوں پہ رونے کا نہیں ہے۔ یہ بڑے پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جس میں ہم کورے ہیں۔ استغاثوں پہ رونا تو نیچرل سی چیز ہے، درد پہ بندہ رو لیتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے بندہ بہانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کب آنسو بہاؤں، بہانا چاہتا ہے وہ، اس کو کلام کا سہارا ملتا ہے تو وہ کلام کی صورت میں اس کو تھوڑا سا اچھا فیل ہوتا ہے، چلو یار سرکار کی یاد میں رو تو رہا ہوں۔ وہ رونا چاہتا ہے، آنسو نکالنا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خود دکھی ہے، کاروبار نہیں ہے، بیمار ہے، دنیا سے تنگ ہے، گھر سے تنگ ہے، معاشرے سے تنگ ہے، ایک عجیب سی کنڈیشن ہے، وہ ایک اچھا بہترین ایک طریقہ نکال لیتا ہے رونے کا۔ سرکار کی یاد میں رونے کا مطلب اپنے دکھ درد پر رونا نہیں ہے، وہ صرف فی نفسی ہی نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے رونا۔ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، پہلے اس لیول پر آ جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے شفا، دوا بھی نہیں چاہیے، روزی بھی نہیں چاہیے، پیسہ بھی نہیں چاہیے، کاروبار نہیں چلتا نہ چلے، شفا نہیں ملتی نہ ملے، دکھ درد دور نہیں ہوتے نہ ہو، دکھ درد ہمارے دور نہیں ہوتے وہ دور نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، جب دکھ درد دور نہیں ہے ہاں بس بات صرف اتنی ہے، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، بس طلب کیا ہے، تمنا کیا ہے، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر، میری لینے خبر آئے آقا اگر،
ٹھیک ہے، میری لینے خبر آئیں آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. نعرے تکبیر، ٹھیک ہے، نعرے رسالت، نعرے حیدری. محبت میرے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ محبت اپنے دکھ دردوں والی محبت نہ ہو، وہ نبی علیہ السلام سے معرفت والی محبت ہو. سرکار سے معرفت، جیسے جیسے نبی علیہ السلام کی معرفت ہوتی جائے گی نا، جس کے حسن کا پتہ چلے، جس کے جمال کا پتہ چلے، جس کے طاقت اور اختیار کا پتہ چلے، پھر اس سے محبت ہوتی ہے. پھر وہ جو یار کی باتیں ہیں نا، محبوب کی باتیں ہیں. ایک بات یاد رکھنا، اللہ رسول بے غرض ہم سے پیار کرتے ہیں. یہ جملہ آج کی مجلس کا یاد رکھنا، اللہ رسول کا ان کا کوئی غرض نہیں ہے ہم سے، کوئی مطلب نہیں ہے مجھ سے. میرا رب مجھ سے پیار کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں علامہ ہوں تو میں فہامہ ہوں تو میں مقرر ہوں تو میں فلاں ہوں، اس لیے رب مجھ سے پیار کر رہا ہے. نہیں، پروردگار عالم مجھ سے پیار اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. اور پروردگار عالم مجھ سے اس لیے بھی پیار کر رہا ہے کہ میں اس کے محبوب کا امتی ہوں. وہ اس لیے مجھ سے پیار کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ میرے جو ہے نا وہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. نہیں، وہ بے غرض محبت کر رہا ہے. اسی طرح اللہ کے محبوب بھی بے غرض محبت کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا، وہ کوئی غرض، اللہ کے رسول کو کیا چاہیے ہم سے؟ کیا غرض ہے اللہ کے رسول کو ہم سے؟ کوئی غرض نہیں ہے بھائی، وہ بے غرض ہم سے پیار کر رہے ہیں. کتابوں میں یہ جملہ، ہم تو ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں نا، کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے جب اللہ رسول بے غرض محبت کر رہا ہے تو تم بھی تو اللہ رسول سے بے غرض محبت کرو. غرض ہو تو محبت ہو تو چس نہ آئی، مزہ نہیں آیا. محبوب کچھ دیں تو بھی محبت ہے، محبوب کچھ نہ دیں تو بھی محبت ہے. وہ دے یا نہ دے وہ تو ان کی عطا ہے، یہ ان کی عطا ہے. مجھے بھیجیں، مجھے روکیں. ٹھیک ہے، اب میں نے تمنا کر لی نا میں مدینے جانا ہے، اب مدینے میں جا رہا ہوں، میں مدینے جاتا ہوں، میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں. کیا اب آگے کیا؟ واپسی کا تصور ہی نہیں ہے. واپسی دوبارہ اس گند میں آنا، اس پلیتی میں آنا، یار کیا وہاں جا کے واپس آنا. اب شاعر کہتا ہے یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کی عطا ہے. مجھے بھیجیں، مجھے روکیں. اب محبوب کو میں پسند آ گیا تو مجھے روک لیں گے، وہیں موت آ جائے گی، محبوب کے قدموں میں دفن ہو جاؤں گا. نہیں ہوا، بھجوا دیا. اچھا یہ ان کی عطا ہے، مجھے بھیجیں، مجھے روکیں. واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے. میں آؤں گا نہیں واپس، سوچا میں نے یہی ہے. اب سرکار کا کرم ہے، مجھے بھیجے، مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے. محبت ہو نا بے غرض ہو، کوئی غرض نہ، بس وہ میرے محبوب ہے، بس بات ختم ہو گئی. ہم تو بدزن ہو جاتے ہیں اس مولوی سے جس کے تعویذ سے ہمیں شفا نہ ملے. یعنی مولوی صاحب نے دم کر دیا، نعمان نے دم کر دیا، درد ٹھیک نہیں ہوا تو یار پتہ نہیں کہ ہو جا دم کیتا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوا. غرض ہے نا، غرض ہے. اتنا کافی ہونا چاہیے تھا کہ دم میں مجھ پر قرآن پڑا، بس یہ کافی ہے. شفا ملے یا نہ ملے، کیونکہ شفا دینے والی ذات رب ہے. بے غرض محبت، اور اتنی محبت ہو، جب بے غرض محبت ہوتی ہے نا تو پھر محبت میں آگ لگتی ہے جسم میں. ہمارے اندر آگ کیوں نہیں لگ رہی؟ ہر سال محفل میلاد ہے، ایک نہیں، ہم نے شاید ہزاروں نہیں لاکھوں محفل میلاد اٹینڈ کی ہوں گی. ہر سال نعتیں پڑھ بھی رہے ہیں، تقریریں بھی کر رہے ہیں، نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، میلاد میں بھی جا رہے ہیں، میلاد کا لنگر بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے. اندر پامبڑ کیوں نہیں مچیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غرض کے محتاج ہو گئے. اور جب بے غرض محبت ہو نا تو پھر محبوب کا نام ہی گھر میں کافی ہے. وہ صدیق اکبر کا وہ جملہ لکھا ہے نا کہ جب گھر کا سارا سامان لے آئے نا، گھر کا سارا سامان لے کر آئے
تو صدیق اکبر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا تھا؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول ان کے نام کافی ہیں. جملہ وہ ذات الگ ہے, ان کے نام کا اللہ رسول کا نام میرے گھر میں ہے, ابو بکر کے لیے وہ کافی ہے. اس جملے کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ذات خدا اور ذات مصطفیٰ کا ہونا کچھ اور بات ہے. ابو بکر کہتے ہیں ایمان کا کمال یہ ہے خدا کا نام ہو, مصطفیٰ کا نام گھر میں ہو, بس یہ کافی ہے تمہاری نجات کے لیے. وہ ذاتیں تو بہت اونچی ذاتیں ہیں, اللہ رسول بہت اونچی ذات ہے. محبت کرنی ہے, محبت کرنی ہے اپنے محبوب سے بے غرض, اور وہ رنگ اوپر چڑھے محبت کا, محبت کا رنگ چڑھے اوپر. بھائی خدا کے لیے سمجھو, کیوں نہیں محبت کا رنگ چڑھ رہا؟ میں نعمان سے محبت کروں, نعمان ناراض ہو جائے, میری بھوک مر جاتی ہے, میرا چہرہ زرد ہو جاتا ہے, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, چہرہ میرا ڈلا ہوا ہوتا ہے, میری باڈی اس طرح رہتی نہیں ہے. نعمان میں اس سے پیار کرتا ہوں, یہ مجھ سے خفا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خفا ہو جائے تو بندہ مرنے لگتا ہے. تو یار تم دنیا کے محبوب کے لیے مرنے لگو, جو سچے اللہ کے محبوب ہے, جو ہمارے بھی محبوب ہے, ان کے لیے میرے جسم کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, انداز کیسا ہونا چاہیے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے یاد رکھیں محبتوں کے مختلف انداز ہیں. اب یہ علمی بحث ہے کہ محبت میں تقلید نہیں ہے. محبت میں تقلید مطلب پیروی, محبت میں پیروی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا اپنا رنگ دیا ہے. ان پٹھانوں کو رنگ دیا تو ان کا اپنا رنگ ہے بھائی, اپنا سٹائل ہے, اپنا رنگ ہے, اپنا انداز ہے, اپنی باڈی لینگویج ہے, اپنے الفاظ ہے, بس وہ ایک انداز ہے نا. یہاں بلوچ ہو میرا بھائی, اس کا اپنا انداز ہوگا, فارسی ہو اپنا انداز ہوگا, پنجابی ہو اپنا انداز ہوگا, سرائکی ہو اپنا انداز ہوگا, سندھی ہو اپنا انداز ہوگا, ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں. سوچو یار محبوب سے پیار کرنے والوں کے رنگ کیسے کیسے ہیں, ہم ان کو دیکھتے پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یوں کر کے ایسے کر رہے ہیں. ہر ایک اپنا رنگ ہے یار, ہر ایک اپنا مزاج ہے, ہر ایک اپنا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رب نے عطا کر دیا کہ محبت کا ایک جذبہ ہے, ہم محبت کرنا چاہتے ہیں محبوب سے, رنگ کوئی بھی ہو, انداز کوئی بھی ہو, سسٹم, لیکن کرنی محبت ہے, اور محبت میں غرض نہیں ہوتی. یہ آج کی مجلس کا سبق ہے, بے غرض محبت. منو پیسے نہ لبن تو میں محفل نہیں کرتا, میں تقریری نہیں کرنی, منو پیسے نہیں لبنے, روٹی نہ کھوا. ابھی لنگر میلاد کی محفلوں سے لنگر ختم کر دو, پبلک آنا بند ہو جائے گی. غرض ہے نا, بڑی معذرت کے ساتھ سچی بات ہے, کڑوی ہے, غرض ہے. اور یار مجھے روٹی ملے یا نہ ملے, مجھے یار کی بات تو سننے کو ملے. محبت تو یہ ہے یار, نہ دو مجھے روٹی, نہ دو مجھے لنگر, مجھے میرے معبود کی باتیں تو سنا دو یار. اصل یہ ہے, ہم شاید کسی اور ڈگر چل پڑے. تو اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے حاجی صاحب کو, تھوڑی سی ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں, محبت کی تجرید کرتے رہیں کہ میں نے محبت کرنی کیسے ہے. اچھا پھر ہم محبت میں کس درجے کے محب ہیں؟ ایک ہوتا ہے مسافر. آپ کو ایک بات بتاؤں, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محبت میں ایک نام ہے ان کا, ٹھیک ہے, ان کی محبت کا لیول جو کتابوں میں لکھا ہے نا, اب سمجھیے گا اس بات کو, ان کی محبت کا لیول ہے مدینے جانے والے جتنے جانور ہیں نا, وہ اونٹ, وہ گھوڑے, وہ بکریاں, بس میرے لیے ادھر ہی ختم ہے ان جانوروں پہ. آپ ان کے کلام سنو نا, آپ حیران ہو جاؤ. وہ اونٹنی کی وہ تعریف کرتے ہیں, اونٹ کی, وہ جو مدینے جا رہا ہے, بس وہ اونٹ میں فنا ہے, اونٹ کا چلنا, اس کی مہار, اس کا انداز, بس وہ اس میں فنا ہے. آگے پہنچنا دوسری بات ہے. مدینے کے اونٹوں میں فنا ہونا یہ عشق کی ایک قسم ہے.
آگے چلو تو پھر محبوب کے شہر مدینے کی ہوا میں کچھ لوگ بس ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. بس ان کی محبت کی انتہا وہی ہوتی ہے جب انہیں فضائے مدینہ مل گئی نا، بس محبت کی انتہا ہو گئی، ادھر ہی مر گئے. کچھ لوگ پھر مدینے کی خاک پر ختم ہو جاتے ہیں. عشق کی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو بارگاہ محبوب تک پہنچتے ہیں، یہ بہت کم ہوتے ہیں. عشق کی محبت کی ان منزلوں میں ہی وہ فنا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. میں اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ کس کیٹیگری؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم محبت کر رہے، کر کیسے کیا؟ اس جگہ تک جانے کے لیے پاپڑ بیلنے ہیں، مصطفیٰ کے در اقدس پہ جانے کے لیے پاپڑ بیلنے ہیں. ایک بہت بڑے عالم، صوفی عالم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مواجہ شریف پہ نہیں جاتے تھے، سمجھیے گا بات کو. سرکار کے مواجہ شریف پہ نہیں جاتے تھے، باہر سے ہی سلام کیا اور چلے جاتے. بڑے عارف باللہ، کمال کی معرفت رکھنے والے. لوگوں نے کہا حضرت جا کے سلام ہی پیش کر دیں، سلام پیش کر دیں. اب وہ رو پڑے. ہمت کیسے ہوتی ہے حضور کو اپنا منہ دکھائیں؟ بندہ محسوس کرے نا اس کو کہ میں محبوب کو اپنا منہ دکھاؤں گا کیسے؟ بڑا گندا پلیت وجود ہے. وہ بہت بڑے عارف باللہ، عالم دین، صوفی باصفا. ان سے کہا گیا حضرت مواجہ شریف سے گزر کے سلام پیش کرے، باہر سے کیوں جاتے ہیں؟ کہ جب ہم اپنے شہر میں ہوتے ہیں نا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سرکار کے کتے ہیں، سرکار کے در کے کتے ہیں. تو کتوں کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں. ہم باہر والے لوگ ہیں یار، اندر جانا ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ یار ہم اندر جائے. یار کتوں کا کام گھر کے باہر حفاظت کرنا ہے. ہم ہم مدینہ طیبہ کے سگ ہیں بھائی، اور مدینہ طیبہ کے سگ بھی نہیں. پھر عشق ہے، درجہ آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مدینے کا سگ ہونا، مدینے کا کتا ہونا. ہم نہیں ہیں وہ، مدینے کے سگ بننے کے بھی قابل نہیں ہے. پھر شاعر نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا ہے. ہم جس لیول پر ہے نا، جو میرا اور آپ کا عشق کا لیول ہے نا آج 15ویں صدی میں، وہ لیول یہ ہے کہ خدا سگان نبی سے، ہم مدینے کے سگ نہیں ہیں. مدینے کے سگ تو شاہ ولی اللہ مودی دہلوی ہیں. مدینے کے سگ یہ تو اولیاء کرام ہیں، یہ تو بڑے بڑے ولی ہیں جو پتہ نہیں کس روپ میں وہاں ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا لیول یہ ہے کہ خدا کاش یہ ہو جائے کہ خدا سگان نبی سے، مدینے کے کتوں سے، سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے. خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے. وہ کتے یہ بولے کہ ہم اپنے کتوں میں تم کو شمار کرتے ہیں. وہ سگ، مدینے کے سگ یہ کہیں خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوائے، ہم اپنے کتوں میں تم کو شمار کرتے ہیں. ہماری حیثیت یہ ہے بھائی، ہم جتنا مرضی اونچا اڑ لیں، ہمارے اندر جو کنڈیشن ہے نا، بس اللہ یہ جو ایک چنگاری لگی ہے نا، اللہ یہ چنگاری سلامت رکھے. بس یہ چنگاری ایمان ہے، یہ چنگاری نجات کی ضمانت ہے. یہ جو محبوب کی غلامی، محبوب سے محبت کی یہ جو ایک چنگاری ہے نا، بس یہ قیامت میں آپ کو بخشوائے گی. میرا اور آپ کا عمل آپ دیکھو نا، کسی مفتی صاحب کے سامنے جا کے پیش ہو جاؤ نا، ہماری نمازیں بھی گناہ ہوں گی. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ہم کو کیا آتا ہے عمل، ہمارے کنڈیشن کیا ہے؟ یقین مانے بڑے کورے لوگ ہیں. اللہ پاک جیسے ستاری کا پردہ رکھا ہے نا، اللہ مرتے دم مرنے کے بعد بھی ہم پر ستاری کا پردہ رکھے. یہ عیب چھپے رہیں تو اچھا ہے، ورنہ یہ عیب کھل جائے نا تو ہم بڑے گندے لوگ ہیں. ہماری حقیقتوں کو رب جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عاقب نے کلام پڑھا تھا، اس کی تضمین تھی بڑی پیاری. میرا ویسے تو ذہن تھا کہ وہ ایک دوسری تضمین تھی، وہ کچھ نہ کچھ میں سناؤں، لیکن آتے ہی جب انہوں نے یہ پڑھا، اور یہ ابھی اویس بھائی نے اسی طرز میں پڑھا ہے، لیکن انہوں نے پڑھا تضمین کے ساتھ، اور تضمین لکھی ہے امجد رازی نے. اب میں اپنا کیا کہہ سکتا ہوں، ہم نے مل کے لکھی تھی، اویس بھائی کو پیش کی تھی، اویس بھائی نے پڑھی ہے. یہ
عرش حق ہے اور یہ حقیقت ہے. اللہ کا عرش ایک جگہ ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں نا، یہ ایک، اس کو عرش، عربی میں عرش کہتے، تخت. تو عرش الہی مطلب اللہ کا بنایا ہوا تخت. تو اللہ تو تخت سے پاک ہے، اللہ تو تخت سے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے. اللہ نے وہ تخت اپنے لیے نہیں بنایا کیونکہ وہ تو بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے. اللہ نے عرش الہی بنایا ہی محبوب کے لیے. کمال ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ، نسیم الریاض میں ہے، قیامت کے دن مقام محمود کا ایک معنی لکھا ہے، اللہ اپنے محبوب کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا. اور عرش پہ بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ مختار کل بنائے گا. محبوب تیری مرضی، جنو پھڑ جنو چھانے، یہ عرش الہی پہ ہے. وہ ہے کلام علمی، اب پتہ نہیں وہ سمجھ میں آئے نہیں آئے. عرش حق ہے، اس کی تضمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شعروں، اس سے پہلے 3 اشعار ہوتے ہیں جو اس اصل شعر کو سمجھانے کے لیے لکھے جاتے ہیں. اب یہ اگر شاعری سے شغف ہو نا تو بڑے مزے والی باتیں ہیں، یہ بڑے مزے والی باتیں ہیں. اب اس کی تضمین ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، یہ شکوہ و شان، یہ شوکت رسول اللہ کی، ٹھیک ہے، یہ حکومت اور یہ سطوت رسول اللہ کی. یہ دونوں چیزیں بتا دی. اچھا، تاج لولاک اور یہ خلعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اچھا، ایک پھوٹیں قبر میں، پتہ کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کے سینے میں آگ ہے نا عشق کی، یہ جو تھوڑی چنگاری جس کو میں بول رہا ہوں، کہ یہ چنگاری اور بڑھے. جس دن آپ مرے نا اور قبر میں گئے، آپ کا جسم نہیں چمکے گا، آپ کے دل میں وہ حصہ کہ جس میں محبوب کے عشق کی تھوڑی چنگاری تھی نا، وہ چمکنے لگے گی، اس سے چمک پیدا ہوگی. اچھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام میں یہ سمجھایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا ہے نا، اس سے پہلے تضمین ہے، پھوٹیں گے ہر ایک رگے ذرے سے ستوے نور کے. یعنی جب میں قبر میں جاؤں گا نا اور سرکار سے محبت کرتا ہوں، جیسے میں جاؤں گا نا، میرے ایک ایک ذرے سے، کیونکہ سرکار کی محبت میں فنا ہوا ہے، ایک ایک ذرے سے ستوے نور کے، مطلب نور کی روشنی نکلے گی میرے جسم سے جب میں مروں گا. اور کیا ہوگا؟ اور جھلملائیں گے شب خلوت میں لمعے نور کے. میرے جسم سے جھلملا کے نکلیں گے وہ نور کے چشمے. سرکار کی محبت کے جو یہ جو ابھی آج محبت ہے نا، یہ جو بے غرض محبت ہے نا، جب میں مر جاؤں گا نا تو میری قبر سے وہ لمعے نور کے، وہ لمعے نور کے نکلیں گے. اور حالت کیا ہوگی؟ اس قدر بھر جائیں گے برزخ میں جلوے نور کے. ٹھیک ہے، اس قدر بھر جائیں گے برزخ میں جلوے نور کے، اور قبر میں لہرائیں گے تا عشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہے تو کلام بہت پیارا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق ذوق عطا فرمائے. اب پورا کلام کرنا وہ ایک الگ ہے، علمی ہے، وہ ایک ایک کی تشریح کرنا. آخر میں ایک ہی بات ہے، محبت بے غرض کریں اور ٹوٹ کے کریں. بارگاہ محبوب سے کچھ ملے یا نہ ملے. اچھا، ایک اور بڑا پیارا جملہ اسی پر مجھے وہ نسیم الریاض کا آیا. یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں نا، بے غرض ہو جاؤ، بے غرض، کچھ نہیں چاہیے، سرکار سے بھی کچھ نہیں چاہیے، حالانکہ پتہ ہے دیں گے وہی. یہ تو کنفرم ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ محبوب نہ دے، ممکن ہی نہیں ہے کہ محبوب نہ دے. اب تمہاری نیت پر ہے کہ تم مانگ رہے ہو تو تم کو مل جائے گا. بے غرض ہوگا جو بندہ، بے غرض ہو کے سرکار سے محبت کرتا ہے نا، حضور پہلے اس کو ملتے ہیں، چیزیں نہیں، چیزوں والا مل جاتا ہے. اور جس کو چیزوں والا مل جاتا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. چیزیں خود، اچھا حضور مل گئے نا تو ساری چیزیں خود بخود مل جائیں گے. بے غرض محبت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. روٹیاں ٹھنڈی ہوگی، بھوک بھی تو لگ گئی ہے. 2 شعر صلاۃ و سلام دے پڑھو، دعا کر کے روٹی